اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دولت دی ہے، مال دیا ہے، وہی کارآمد ہے جو انسان اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ دولت، یہ مال، یہ انسان کے اعضاء، اس سب کا خرچ کرنا اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ توفیق نہ ہو تو دولت ہوتے ہوئے بھی اللہ اپنے راستے میں قبول نہیں کرتا، دولت ہوتے ہوئے بھی اللہ اپنے گھر کا دیدار نہیں کرواتا، حج عمرے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں ہوتا، عبادت کی توفیق نہیں ملتی۔ اردو کی ایک کتاب ہے ناقابل فراموش سچے واقعات، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حیدرآباد میں ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر نور احمد، نوید احمد کے نام سے زیادہ معروف تھے۔ تو یہ ڈاکٹر کہتے میرے پاس ایک شخص علاج کے لیے آیا اور وہ اس علاقے کا ایک بہت مالدار انسان تھا۔ وہ کہنے لگا میں حج پہ جا رہا ہوں لیکن مجھے کوئی ایسی دوائی دو کہ مجھے وہاں موت نہ آئے، میں چاہتا ہوں میری موت اسی جگہ ہو، مجھے وہاں موت نہیں آنی چاہیے، اور میں جلدی جاؤں گا، جلدی واپس لوٹ کر آؤں گا، میری بہت سی کاروباری مصروفیات ابھی باقی ہیں۔ ڈاکٹر نوید احمد نے اس سے کہا اللہ کے بندے، اگر تو حج پہ جا رہا ہے، لوگ تو دعا کرتے ہیں حرم میں موت آئے، لوگ دعا کرتے ہیں مدینہ میں موت آئے، جنت المعلی میں مکہ میں تدفین ہو، جنت البقیع مدینہ میں تدفین ہو، تو کیسا نادان ہے؟ اس نے کہا مجھے مکہ مدینہ کی موت نہیں چاہیے، وہاں کی زندگی نہیں چاہیے، بس جاؤں گا واپس آؤں گا۔ ڈاکٹر نوید احمد کہتے ہیں میں نے اسے دوا دے دی اور وہ دوائی لی اور چلا گیا۔ عید سے 2 دن پہلے اچانک میں نے دیکھا وہ واپس آ گیا ہے، میری ملاقات ہو گئی۔ تو میں نے اس سے کہا آپ تو حج کے لیے گئے تھے، حج کے دن تو ابھی چل رہے ہیں، حج کے ایام تو ختم نہیں ہوئے، یہی دن ہیں حج کی عبادت کے 8، 9، 10، 11، 12، تم کیسے واپس آ گئے؟ اس نے آگے سے کہا میں جیسے بیت اللہ پہنچا، بیت اللہ پہ میں نے نظر ڈالی تو میرے اوپر لرزہ طاری ہو گیا، میرے جسم پر پسینہ آنا شروع ہو گیا، ہیبت ہو گئی، میں نے کہا کہیں مر نہ جاؤں، تو میں وہیں سے واپس نکلا، جدہ ایئرپورٹ آیا اور ٹکٹ لیا اور واپس آ گیا ہوں، کہا پھر توفیق رہی تو کروں گا۔ ڈاکٹر نوید احمد کہتے میں نے دیکھا اسے دوبارہ حج کی توفیق نہیں ملی۔ تو یہ حج کی توفیق، عبادت کی توفیق اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے میرے پاس دولت ہے میں خرچ کر دوں گا، میرے پاس مال ہے میں خرچ کر دوں گا۔ تیرے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اگر رب تجھے توفیق نہ دے تو نہیں خرچ کر سکتا۔ یہاں سے جا کر بھی اسے حج کی توفیق نہ ملی، بیت اللہ پہنچ کر بھی وہ واپس لوٹ کر آ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کے دل میں مکہ کی، مدینہ کی محبت نہیں تھی، وہاں کا احترام اور تقدس نہیں تھا۔ تو اللہ کبھی ایسے آدمی کو اپنے گھر نہیں بلاتا جس کے گھر میں رب کے ہاں جانے کی چاہت اور حاجت نہ ہو۔ اسی کتاب میں انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا۔ یہ ڈاکٹر نوید احمد لکھتے ہیں کہ میں ملتان میں تھا اور وہاں ایک شخص علاج کے لیے آیا، بوڑھا تھا، میں اس کی خوب خدمت کرتا رہا، لیکن اللہ کا کرنا، موت کا ایک وقت ہے، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس شخص کا ایک بیٹا تھا، وہ بھی ڈاکٹر تھا، سعودی عرب میں ہوتا تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ میں نے اس کے والد کی اتنی خدمت کی ہے تو اس نے مجھے وہاں سے فون کیا، میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے کہنے لگا میں سعودیہ میں ہوں، آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو بتاؤ، میں وہاں سے بھیجوں گا، اور 1 ماہ کے بعد میں نے آنا ہے اور میں ساتھ بھی لے کر آؤں گا، جس چیز کی ضرورت ہے آپ بتاؤ۔ یہ کہتے میں نے اس سے کہا کہ تم جب حرم میں داخل ہو تو میری طرف سے طواف کر لینا، جب بیت اللہ پہ نگاہ پڑ جائے تو میرے لیے دعا کر دینا، اور جب مسجد نبوی میں حاضری ہو تو روضہ رسول پہ میری طرف سے سلام کہہ دینا۔ باقی مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ہمارے ملک میں سب کچھ ملتا ہے، جو نہیں ملتا وہ حرمین کی عبادت نہیں ملتی، باقی سب کچھ ہے۔ یہ کہتے ہیں میں نے اس سے جب یہ بات کہی تو اس نے آگے سے کہا تم مجھ سے اس چیز کی امید نہ رکھو کہ میں یہ کروں گا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ میرے یہاں تقریباً 32 سال ہو گئے ہیں اور 32 سال میں میری مصروفیت اتنی زیادہ رہی ہے کہ مجھے کبھی بیت اللہ میں داخل ہونے کا ٹائم نہیں ملا، اس لیے میں نے آج تک اپنی طرف سے طواف نہیں کیا، تمہارے لیے کیا کروں؟ کبھی بیت اللہ پہ نگاہ ڈال کے اپنے لیے دعا نہیں کی، تمہارے لیے کیا دعا کروں؟ میری مصروفیت ہے، مجھے مدینہ جانے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے کبھی میں نہیں جا سکا، باقی دنیا کی کوئی چیز چاہیے تو بتاؤ، وہ بھیج دوں گا۔ 32 سال سعودیہ میں رہا ہے اور ابتدائی 9 سال حرم کے سامنے اس نے گزارے، علاج کرتا تھا، ہسپتال میں تھا، لیکن جب اللہ نہ چاہے بیت اللہ کے قریب رہتے ہوئے بھی اپنے گھر میں نہیں بلاتا۔ یہ اللہ کی چاہت سے ہوتی۔
انسان نادان کہتا ہے میں خدا کے گھر نہیں جاتا، آذان کی صدا لگتی ہے بازار بھرا ہے کوئی مسجد کے لیے نہیں آتا، آواز لگتی ہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، چوک میں کھڑے ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں اٹھتے۔ اللہ کی قسم اللہ ہمیں اپنے گھر بلاتا نہیں ہے، ورنہ ہماری کیا مجال ہم خدا کے گھر نہ جائیں۔ علاقے کا ڈی ایس پی ڈی آئی جی بلائے بھاگتا ہوا جاتا ہے، رب الارض والسماوات دن میں 5 مرتبہ بلائے آؤ میرے ہاں حاضری دو اور میرے قدم نہ اٹھیں، یہ اللہ کی ناراضگی سے ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کر دی، عبادت کی توفیق، سخاوت کی توفیق یہ اللہ کی توفیق سے ہے، مال اور دولت سے نہیں ہے۔ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے میرے پاس ہے میں جب چاہوں حج کر دوں، جب چاہوں مسجد بنا دوں، جب چاہوں خرچ کر دوں۔ تو ارادے کرتا رہے گا اللہ تجھے توفیق نہیں دے گا۔ خطبات فقیر میں ایک واقعہ ہے کہ کچھ لوگ حج کرنے کے لیے گئے، حج کے ایام میں جب حج کی عبادت سے فارغ ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ یہاں جو مقدس مقامات ہیں انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں، ایک ٹیکسی بک کروائی، ٹیکسی والے کے ساتھ جا رہے تھے، جاتے ہوئے راستے میں ایک نے پوچھ لیا کہ تم تو بڑے خوش قسمت انسان ہو، بیت اللہ کے ارد گرد ٹیکسی چلاتے ہو، کبھی مینا، کبھی مزدلفہ، کبھی عرفات، کبھی جدہ جاتے ہو، ارد گرد تمہارا سارا وقت گزرتا ہے، تمہاری تو روزانہ حاضری ہوتی ہوگی حرم میں، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ملتا ہے، نگاہ پڑتی ہے تو اتنا اجر و ثواب، ہر وقت فرشتوں کا نزول یہاں ہوتا ہے، تو بتاؤ کتنے حج کیے تم نے، کتنے عمرے تم نے کر دیے، ذرا تفصیلات تو بتاؤ۔ اس نے آگے سے گردن گھماتے ہوئے کہا، چہرے پر گویا ناگواری کے آثار تھے، کہا کہ میری مصروفیت اتنی ہے مجھے ٹائم نہیں ملتا، صبح کام شروع کرتا ہوں رات گزر جاتی ہے۔ کہا ایک حج بھی نہیں کیا؟ کہا نہیں کیا۔ کہا عرصہ کتنا ہوا؟ کہا 37واں سال ہے، 37 سال سے حرم کے ارد گرد ٹیکسی چلا رہا ہے، نہ حج کی توفیق ملی، نہ عمرہ کرنے کی توفیق ملی، نہ بیت اللہ میں داخل ہونے کی توفیق ملی، نہ بیت اللہ پر نگاہ ڈالنے کی توفیق ملی۔ یہ سب کچھ میرے اللہ کے فضل سے ہوتا ہے۔ نادان یہ سمجھتا میں نہیں کرتا، میں عبادت نہیں کرتا، میں خدا کے راستے پہ خرچ نہیں کرتا، اللہ تیرا مال قبول نہیں کرتا، اس لیے تیرا مال لگتا ہے مکانات پر، تیرا مال لگتا ہے گاڑیوں پر، تیرا مال لگتا ہے ریاکاری پر، تیرا مال لگتا ہے نمود پر، تیرا مال لگتا ہے دکھلاوے پر، تیرا مال لگتا ہے شادی بیاہ پر، تیرا مال لگتا ہے لوگوں کے سامنے خرچ کر کے اپنی واہ واہ پہ۔ خدا تیرا مال قبول نہیں کرتا، اللہ کے ہاں اخلاص چاہیے۔ اس لیے بڑے بڑے مالدار لوگ ہوں گے، دین کا تقاضا سامنے آئے گا تو ان کے جیب میں ہاتھ نہیں جائے گا، اللہ توفیق نہیں دیتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ایک بات، عبادت اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے۔ 37واں سال حرم کے گرد ٹیکسی چلا رہا ہے، حج کی توفیق نہ ملی، عمرے کی توفیق نہ ملی، اس سے بڑی بدبختی کیا ہوتی ہے؟ اور جب اللہ توفیق دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ آج سے 2 سال قبل ایک واقعہ عرب کے اخبار میں چھپا تھا، انہوں نے لکھا یمن سے ایک شخص حج کرنے کے لیے آیا تھا، 121 سال اس کی عمر تھی، 121 سال۔ جب یہ حج کرنے کے لیے آیا اس نے حج کے سارے ارکان ادا کیے، بوڑھا تھا لیکن جسم اللہ نے توانا دیا تھا، اپنے قدموں پر اس نے ساری عبادت کی۔ جب وہاں پتہ چلا کہ یہ یمن سے آیا ہے، ہر سال حج کے لیے آتا ہے، تو وہاں کے جو اخبار والے تھے وہ ان کا انٹرویو لینے آئے۔ اس بابا سے پوچھا بابا جی عمر کتنی ہے؟ کہا 121 سال۔ بابا جی کتنے حج کر دیے؟ فرمایا بیٹا 21 سال کی عمر میں پہلا حج کیا تھا، اس وقت سے لے کر آج تک حج کر رہا ہوں، الحمدللہ 100 حج میرے مکمل ہو چکے ہیں، 100 حج میرے مکمل ہو چکے ہیں۔ جب رب توفیق دیتا ہے تو پھر یوں ہوتا ہے زندگی اس طرح گزرتی ہے، اور جب رب توفیق نہیں دیتا 37 سال حرم کے قریب گزر جاتے ہیں، بیت اللہ میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ انسان کی چاہت پر ہے، اگر وہ چاہے کہ میں دین کے لیے استعمال ہو جاؤں، مجھے اللہ قبول کر دے، عبادت سخاوت کی توفیق دے، وہ دل میں چاہت لائے، ارادہ لائے، اسباب میرا رب پیدا کرتا ہے، اسباب اللہ پیدا کرتا ہے۔ ساہیوال کی ایک عورت تھی، اس کا واقعہ محاسن اسلام میں چھپا۔ اس عورت کے دل میں خیال آیا کہ میں عمرہ کروں گی اور اپنے شوہر کو بھی عمرہ کراؤں گی۔ نہایت غربت کا گھرانہ تھا، شوہر جو کماتا تھا مشکل سے 2 ٹائم کھاتے تھے، لیکن اس عورت نے سلائی کا کام سیکھا،
اور سیکھنے کے بعد دن بھر میں سلائی کرتی رہتی، جو پیسہ آتا اسے بچاتی، اپنے ایک صندوق بنایا تھا اس میں ڈالتی رہتی کہ جب پیسے پورے ہوں گے میں عمرے کے لیے جاؤں گی۔ 11 سال اس عورت نے مشقت کر کے پیسے جمع کیے اور ان پیسوں سے خود بھی عمرے پر گئی، اپنے شوہر کو بھی لے کر گئی۔ دل میں چاہت ہوتی ہے تو سلائی کی مشین سے انسان اتنا کما لیتا ہے، حرم جانے کی توفیق مل جاتی ہے۔ نہیں ہوتا تو لاکھوں روپے کمانے والا زندگی گزر جاتی ہے، ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جاتا ہے، کسی دین کے تقاضے پہ اس کا مال خرچ نہیں ہوتا، اللہ قبول نہیں کرتا۔ ارادہ دل میں مصمم ہو، اسباب میرا رب پیدا کرتا ہے۔ ایک چونٹی کے دل میں ارادہ آیا کہ اے اللہ، میں تیرے حرم میں جا کر میں تیرے گھر کا طواف کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں ایک کمزور مخلوق، میں کہاں حرم پہنچ سکتی ہوں؟ دل میں خیال آیا، رب کے سامنے سجدہ ریز ہوئی۔ اللہ تو ہر مخلوق کی ہر بات کو جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات والارض ہے، اس سے کوئی چیز غائب نہیں۔ اللہ نے چونٹی کے دل میں بات ڈالی، میں پرندے کو بھیج رہا ہوں، تم چونٹی اس پرندے کے پاؤں کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ اللہ نے پرندے کو نیچے اتارا، زمین پہ اترا، چونٹی اس کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئی۔ اللہ نے پرندے کو طاقت دی، وہ اڑتا رہا، اڑ اڑ کے حرم پہنچا اور حرم کے صحن میں بیٹھا، چونٹی اس کے پاؤں سے ہٹی اور اس نے بیت اللہ کا طواف کر دیا۔ اللہ جب توفیق دیتا ہے چونٹی کے لیے پرندے کو مسخر کر دیتا ہے، اور توفیق نہیں دیتا 37 سال قریب بلا کر بھی اپنے گھر میں آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ عبادت کی توفیق دے، اللہ کا شکر کریں، سجدہ کرنے کی توفیق دے، شکر کریں۔ جمعے کے دن مسجد بھری نظر آتی ہے، فجر کی نماز میں 1.5 صف نہیں ہوتی۔ یہ نمازی کہاں سے آتے؟ علاقے کے نمازی ہیں کیا؟ باقی نمازیں فرض نہیں ہیں، صرف جمعے کی نماز فرض ہے۔ جس رب نے جمعہ فرض کیا اس نے فجر بھی فرض کی، جس رب نے جمعہ فرض کیا اس رب نے ظہر اور عصر بھی فرض کی۔ لیکن نادان ہے، ہمارے دل میں رب کے لیے آنے کی عقیدت اور محبت ہی کوئی نہیں۔ اصل بات وہی آتی ہے اللہ کی طرف سے، توفیق نہیں۔ توفیق ہو تو انسان دوڑتا ہوا آتا ہے۔ اس لیے زندگی کے لمحات گزر رہے ہیں، آئے دن مختلف بیماریاں، مصیبتیں، تکلیفیں آ رہی ہیں۔ انسان اللہ سے رو رو کر اپنے ماضی کے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرے اور رب سے عبادت کی توفیق مانگے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔